والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہماری بات وضع کی اقسام کے بارے میں اور وضع تعینی کی من حیث الامکان کتنی قسمیں کی گئی؟ 4 اقسام کی گئی. من حیث الامکان یعنی اصل مبحث میں 4 ہیں. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب کفایہ کے نزدیک کتنی قسمیں ممکن ہیں؟ 3 ممکن ہے، چوتھی ممکن نہیں، غیر ممکن. لیکن جو اصل تقسیم ہے اس میں 4 قسمیں مرحلہ امکان میں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے 4 ہی قرار دی. یعنی ممکن واقع نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن صاحب کفایہ کہتے ہیں چوتھی قسم ممکن ہی نہیں ہے. چوتھی قسم ہے کون سی قسم؟ وضع خاص موضوع لہو عام. یہ چوتھی قسم. پہلی وضع عام موضوع لہو عام، دوسری وضع خاص موضوع لہو، تیسری وضع عام موضوع لہو. اس میں پھر اختلاف ہے تیسری قسم میں. چوتھی جو ہے وضع خاص، یعنی زید ایک خاص ہے، اس کا معنی ذات خاص ہے. اس خاص سے آپ عام کا تصور کریں، یعنی انسان کا تصور، زید سے انسان. صاحب کفایہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، خاص بے وجہ بھی عام کی بات کریں گے. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن ہے. واقع نہ ہونا اور بات ہے، امکان مرحلہ امکان میں یہ ہے. ہماری بات اصل جو چل رہی ہے وہ ہے تیسری قسم میں. کون سی ہے تیسری قسم وضع کی؟ وضع عام موضوع لہو خاص. اس کی مثال کیا ہے؟ حروف، اسماء اشارہ، ضمائر. یہ 3 مثالیں دیں گے. سب زیادہ حروف پہ بات ہے. اب اس تیسری قسم میں کتنے قول؟ 3 قول. تیسری قسم میں کتنے قول؟ 3 قول ہیں. پہلا قول ہے وہی جو مشہور یہاں، وضع عام موضوع لہو خاص. یعنی واضح میں من جیسے حرف ہے، اس کا معنی ابتدا. ایک معنی لے لیتے ابتدا. پہلے میں اتنا متوجہ ہے، پھر ابھی تطبیق انشاءاللہ کرتے ہیں. من کا معنی ہے ابتدا. کیا معنی ہے؟ ابتدا. اب ابتدا معنی عام ہے یا معنی خاص ہے؟ عام ہے. کیسے عام ہے؟ کیونکہ ابتدا کے کئی مصادیق ہیں. ابتدا میں مرکز ظاہرہ، ابتدا میں شعر رسول، ابتدا میں مکان فلانی. تو ابتدا ایک مفہوم کلی. ابتدا کیا ہے؟ اور اس کے بہت سارے مصادیق ہیں. لہذا ابتدا کا معنی عام ہے. یہ تو بات شیخ نا میری طرف توجہ رکھیں. بعد میں ابھی فوراً تطبیق کرتے ہیں. چلیے یہ مطلب سمجھ لیں، پھر تطبیق کی طرف آئیں. اچھا اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو حروف میں وضع ہے عام ہے. یعنی جب واضح نے من کو ابتدا کے معنی کے لیے وضع کرنے کا ارادہ کیا تو من کا معنی ابتدا عام ذہن میں رکھا یا وہ خاص مصداق کہ من غرفت فلاں، مثلا من غرفت مرکز ظاہرہ اور من باب مرکز ظاہرہ من باب مثال. یعنی خاص وہ ابتدا ذہن میں تھی حین الوضع، یا وہ واضح جب لفظ من ابتدا کے لیے وضع کر رہا تھا وہ معنی عام ابتدا کا اس کے ذہن میں تھا، عام تھا، اس لیے کہا وضع عام ہو گیا. اب موضوع لہو یعنی جس کے لیے یہ لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور موضوع لہو اور مستعمل فی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے. جو بھی واضح ہے وہ جس معنی کے لیے لفظ مثلا من کو ابتدا کے لیے وضع کر رہا ہے وہ وضع کر رہے ہیں کہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو وضع اس میں موضوع لہو خاص ہو جائے گا. یعنی استعمال جزئی حقیقی ہوگا. کسی خاص جگہ سے ہی آپ کوئی بھی کام ابتدا کریں گے وہ خاص جگہ سے ہی کریں گے.
تو موضوع لہو خاص ہے، یہ ایک قول ہے. موضوع لہو بھی خاص ہے، مستعمل فی بھی خاص ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ موضوع لہو عام ہے، مستعمل فی خاص ہے. یعنی من کا لفظ جب ابتدا کے معنی عام کے لیے وضع کیا ہے، ہین الوضع تو معنی عام رہا، ابتدا کا معنی کلی. اس ابتدا پہ بھی صادق آ رہا ہے، اس ابتدا پہ بھی، پہلے صفحے کی ابتدا، دوسرے صفحے کی ابتدا، تیسرے، ہر ابتدا پہ صادق آ رہا ہے. ہین الوضع معنی عام ابتدا کا ذہن میں رکھا. لیکن موضوع لہو یعنی من کا لفظ جس ابتدائے خاص کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جب وہ استعمال کرے گا، جب وہ اس لفظ کو اپنی کلام میں کوئی بھی متکلم استعمال کرے گا تو وہ موضوع لہو. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس میں موضوع لہو بھی عام ہے. موضوع لہو کیوں عام ہے؟ کیونکہ ابتدا میرا نجف بھی کہہ لینا تو اس میں نجف کے 1000 نقطے، ایک نقطہ تو نہیں ہے. اپنے گھر سے ابتدا کی، اپنے مدرسے سے ابتدا کی، حرم سے ابتدا، ہزاروں مساجد کا ابتدا میرا نجف میں ہوا. تو موضوع لہو پھر عام رہے گا، وضع بھی عام، موضوع لہو بھی عام. اب اچھا اس میں مستعمل فی خاص، یہ دوسرے قول میں کہتے ہیں کہ موضوع لہو تو عام ہے، لیکن جب اس نے استعمال کیا من کو سر تو من النجف الی کربلا، من کو جب کلام میں استعمال کیا تو وہ ابتدائے خاص ہو گئی. یہ جزئی ہے، یہ ابتدائے خاص جزئی استعمال میں. یہ دوسرا قول ہے. اس کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ کہا تھا کہ موضوع لہو بھی مستعمل فی ہوتا ہے. اگر لفظ کو معنی حقیقی میں استعمال کریں اور وضع ہی معنی حقیقی کے لیے ہوا ہے لفظ، اگر مجازی میں کرنا تو اس کے لیے کرنا چاہیے. مجازی معنی میں لفظ وضع نہیں ہوا. لفظ جب بھی واضح وضع کرتا ہے کس معنی کے لیے؟ حقیقی معنی کے لیے. میرے ساتھ بولتے رہے تاکہ آپ کا ذہن میرے ساتھ رہے. تو یہاں پہ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دوسرا قول ہے موضوع لہو بھی عام، وضع بھی عام، مستعمل فی خاص. اس کو ہم نے رد کیا تھا، کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا رد کرتے کہ موضوع لہو وہی مستعمل فی. وضع اس لیے کیا کہ اس معنی میں استعمال کریں، اور کس لیے اس کو وضع رکھی ہے؟ رکھنے کے لیے، الماری میں رکھنے کے لیے اس لفظ کے معنی کو استعمال کے لیے وضع کیا، اور استعمال حقیقی کے لیے وضع کیا. معنی حقیقی کے لیے واضح وضع کرتا ہے، مجازی کے لیے واضح وضع. معنی حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ استعمال لفظ فیما وضع معنی حقیقی، اور معنی مجازی استعمال لفظ فی غیر ما. استعمال رہے تو اسد یرمی، یہ اسد کا استعمال غیر ما وضع لہو. فقط اگر کہوں رہے تو اسد کا استعمال لفظ فی ما وضع استعمال حقیقی. اللہ کل یہ تھوڑا سا خلاصہ پچھلی باتوں کا دوبارہ تھوڑا تذکرے کے لیے اور بات راسخ ہو جائے. یہ مہم مطلب، اس پورے مطلب میں مہم بات یہی ہے. 3 قول، تیسری وضع کی تیسری قسم میں اختلاف ہے. اس میں 3 قول ہے. پہلا قول ہے وضع عام موضوع لہو خاص، دوسرا قول ہے وضع عام موضوع لہو عام مستعمل فی خاص. تیسرا قول جو صاحب کفایہ کا ہے وہ کیا ہے جس کو یاد ہے؟ اب اتنے دن ہو گئے آپ سن رہے ہیں جی. تینوں عام ہیں، تینوں. چوتھا خاص ہے، تینوں عام ہے. ان کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. وضع بھی عام، موضوع لہو بھی اور مستعمل فی بھی عام. یہ صاحب کفایہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک لمبی بات جو پچھلی اب میں نہیں دہرانا چاہتا، وہ ہو چکی ہے کہ اب صاحب کفایہ نے دعویٰ جو کیا ہے تو دوسرے کو اقوال کو رد تو کرنا پڑے گا. رد کیسے کیا؟ جو موضوع لہو خاص کہہ رہے ہیں یا مستعمل فی خاص کہہ رہے ہیں حروف میں. من بمعنی ابتدا، ابتدا کا معنی یا موضوع لہو خاص ہے، ابتدائے خاص ہے، جزئی حقیقی ہے، یا مستعمل فی خاص ہے. یہ 2 قول ہیں صاحب کفایہ کے قول کے مقابلے میں. اب ان 2 قولوں کو رد کیسے کیا تھا صاحب کفایہ نے؟ جس کو یاد ہو، یہ ہم تطبیق بھی کر چکے ہیں، بیان بھی کر چکے ہیں. کسی کو اگر یاد ہے میں باب تذکرہ. احسنتم. صاحب کفایہ کہتے ہیں جس نے موضوع لہو حروف میں خاص کا ہے یا مستعمل فی خاص کا ہے، وہ کوئی خصوصیت تو لائے گا نا معنی میں. وہ خصوصیت یا ذہن میں ہوگی یا خارج میں ہوگی. خارج میں اگر خصوصیت کہیں تو وہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. خارج میں ابتدا من النجف جب ہم کہتے ہیں تو وہ معین نہیں ہے، پتہ نہیں نجف کا کون سا نقطہ، یہ بھی معنی عام ہی ہے، خاص نہیں. خارج ذہن میں اگر ہم کہیں کہ بھائی ابتدا تو من النجف اور سر تو من النجف الی کربلا، تو ذہن میں بھی یہ جو لحاظ ہے نا
کہ یہ مین کا معنی ابتدا خود بذات ہی اپنا معنی ابتدا نہیں دے رہا مین، جب تک کہ آگے نجف کے ساتھ نہ ملائے اور پیچھے سر تو نہ ہو. یہ یعنی اعلیٰ للغیر ہے. حالہ یعنی معنی حرفی قائم بالغیر. یہ جو قائم بالغیر خود عرض کی طرح ہے نا حرف، یعنی خود جیسے عرض موضوع کے بغیر یہ رنگ نہیں ہو سکتا اگر دیوار ہو، یہ عرض ہے. یہ رنگ اباب نہیں ہو سکتا اگر یہ موضوع نہ ہو، یعنی یہ جوہر نہ ہو، یہ قماش نہ ہو. اسی طرح حرف کا معنی قائم بالغیر ہے، یعنی یہی جو حالت ہے نا اس کی، یہ جو صفت میری طرف ابھی تطبیق کرتے ہیں، میری طرف غور کیجیے. سید ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، سید کا سبز واضح. تو یہ جو بات یہاں پہ ہے کہ حرف کی ایک حالت ہے کہ وہ بے نفس سے اس کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کے ساتھ ملے گا تو معنی. یہ جو حالت ہے یہ ذہن میں ایک خصوصیت ہے حرف کی، اسم کی یہ نہیں ہے. اسم تو مستقل ہے، جو ہی آپ نے زید کا غرفہ کا معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، کسی غیر کی طرح محتاج نہیں ہے اپنا اسم معنی دینے کے لیے، غیر کا محتاج ہے، حرف محتاج ہے. تو یہ جو حالت ذہن میں آئی ہے حرف کے معنی کی کہ یہ جب دوسرے کے ساتھ ملے گا تو معنی دے، یہ حالت جو ہے یہ خصوصیت ذہن ہی پیدا کر رہی ہے. اس کی حرف کی خصوصیت اس کو تخصیص دے رہی، معنی خاص کر رہی. صاحب کفایہ کہتے ہیں یہ خارج سے خصوصیت آئے گی، وہ ہم کہہ رہے نہیں آ رہے. ذہن سے آئے گی تو اس کے اوپر پھر 3 اشکالات کیے. کسی کو اگر یاد ہے تو بتا دیں، میں تو 3 دن سے بتا رہا ہوں یہ 3 اشکالات اور کئی مرتبہ بتائے. کسی کو اگر وہ 3 اشکالات یاد ہیں، اگر حرف کے معنی کو جزئی حقیقی بنانا ہے اور اس میں خصوصیت ذہنی کا لحاظ کریں گے تو 3 اشکالات. لحاظ جو ہے وہ 2 ہو جائیں گے. ہاں لحاظ 2، جبکہ مسلم نے جو ہے لحاظ کو ایک ہی فرض کیا ہے. اگر ہم 2 لحاظ فرض کریں گے تو وہی نظریہ پہلا قول ہو جائے گا، موضوع لہو کے خاص عام ہو جائے گا، اور وضع عام ہو جائے گا، موضوع لہو خاص ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ خارج میں اس کو صادق نہیں آتا ہے، ممکن ہے کہ یعنی اس کا امتثال نہیں ہوگا، وہ معنی اس کا حرف کا ذہن میں مشخص ہو گیا. اس میں خارج میں جس کسی نے کہا سیر من النجف الی الکربلا، تو وہ تو تشخص اس کو پہلے ہی حاصل ہو گیا ذہن میں. ہاں تو خارج میں تو تشخص کر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہو گیا تو امتثال تو ذہن میں ہی ہو گیا، حالانکہ امتثال خارج میں مطلوب ہے. ایک اور اشکال بھی تھا صاحب کفایہ کا، اس کو ہم غیر کے لیے جو ہے پھر استعمال نہیں کر سکتے. ہاں ایک اور اشکال یہ مضبوط تھا کہ اگر ہم یہ حرف کا معنی قائم بالغیر ہے، اسم کا معنی قائم بالغیر نہیں ہے، اگر ہم حرف میں اس لحاظ کو لینا کہ حرف کا معنی دوسرے کے ساتھ مل کے وہ معنی دیتا ہے، یہ معنی اگر یہ لحاظ لیں حرف میں ذہنی تو یہ اسم میں بھی لینا پڑے گا. اسم جو وہ ہے وہ کلمہ ہے ما دلت علی معناها مستقل فی نفسها، تو فی نفسها کا لحاظ اسم میں لینا پڑے گا. فرق حرف اور اسم میں اس اعتبار سے ادھر بھی لحاظ لینا پڑ جائے گا، حالانکہ ادھر ہم نہیں لیتے لحاظ قید نہیں ہے، یعنی اسم کا معنی دینے میں وہ لحاظ کے مستقل والا لحاظ یہ قید نہیں بن رہا ہے اسم کے معنی، تو اس وجہ سے ادھر بھی نہیں بن رہا. یہ سارا خلاصہ تھا، پچھلی تفصیل گزر چکی، فقط تذکرے کے لیے اور جو ہے جو نئے برادران تک ان کے بھی ذہن میں بات آ جائے. صاحب کفایہ کے نظریے اس نے رد کیسے کیا ہے باقی نظریات. اچھا اب آتے ہیں اگلی جو اصلی آج کی ہماری بات ہے، وہ اشکال یہ تھا کہ بھائی اگر اسم، صاحب کفایہ کہتے ہیں اسم اور حرف کا ایک ہی اور وہ معنی مستقل ہے، اور معنی مین کا بھی معنی ابتدا ہے، ابتدا کا معنی بھی ابتدا ہے، ابتدا اسم کا معنی بھی ابتدا ہے، اور مین حرف کا معنی بھی ابتدا ہے، دونوں کا معنی ابتدا ایک ہی معنی اسم، یعنی مستقل ہیں دوسرے کے. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ اشکال خود سے ابھی کفایہ نے اٹھایا تھا کہ اگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مستقل ہے، تو پھر ایک کی جگہ دوسرا کیوں نہیں استعمال ہو سکتا؟ یعنی مین کی جگہ لفظ ابتدا، صرف تو ابتدا النجف الی الکربلا، مین کی جگہ ہم لفظ ابتدا کیوں نہیں لا رہے؟ اس کا کیا جواب دیا تھا؟ یہ بھی میرے کل میں نے بتایا تھا تذکرے کے لیے، تاکہ آپ مباحثہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں یا پچھلی باتیں بھول رہے ہیں.
نہیں یہ میرے خیال میں ہم نے پڑھا تھا ابتدا میں یہ دکان میں وہ بھی جملہ میں آج آتے ہیں جی لیکن دونوں کا ابتدا کا معنی لیا تھا نا. ہاں جی وہ ابھی وہ جملہ میں آج پڑھنا ہے. آج پڑھنا. چلو میں بتا دیتا ہوں اگر نہیں پڑھا. اس کا جواب سہل کفایہ نے یہ دیا تھا التفت جیدا کہ اگر ہم مین کی جگہ ابتدا رکھ دیں معنی دونوں کا ایک ہی ہے مستقل ہے اسمی معنی ہے حرفی نہیں ہے. مین کا معنی بھی حرفی نہیں ہے اسمی مستقل ہے. یہ سہل کفایہ کا نظریہ ہے. کہتے ہیں اگر دونوں کا ہم ایک ہی معنی قرار دیں ہے دونوں کا ایک ہی معنی لیکن ایک ہی جگہ دوسرے کو نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ واضح نے جب حرف کو وضع کیا اعلیٰ کے طور پہ اس کا لحاظ کیا, جب اسم کو وضع کیا مستقل اعتبار سے اس کو اعتبار کیا. اس وجہ سے ایک دوسری جگہ کے اوپر نہیں آتا. اگرچہ دونوں کی وضع بھی عام ہے, موضوع لہو بھی عام ہے, مستعمل فی بھی عام ہے, سب کچھ دونوں میں عام ہے, لیکن پھر بھی ہم استعمال ایک مثلا صرف تو ابتدا نجف مین کی جگہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ واضح نے جو دین الفاظ لحاظ کیا تھا وہ عالی لحاظ تھا. یہ استقلال یہ صاحب کفایہ کی بات ہے. اب تھوڑا تطبیق میں چلتے ہیں, کچھ باتیں جو اخذ کی تھی یعنی صاحب کا اس میں تطبیق بھی ہو جائے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ, ضمائر, خبر اور انشاء ان چاروں چیزوں کو بھی صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف کے معنی یعنی انہیں کی مثل قرار دے رہے ہیں, مستقل ہے, ان میں کوئی فرق نہیں. خبر اور انشاء میں کوئی فرق نہیں, جیسے حرف اور اسم کے معنی میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح دوسری چیز اس میں جو ذکر کی ہے خبر انشاء کے علاوہ ضمائر اور اسماء اشارہ ان کے معنی میں بھی کوئی فرق نہیں. جیسے حرف اور اسم کے معنی میں کوئی فرق نہیں, خبر اور انشاء کے معنی میں کوئی فرق نہیں. ابھی تھوڑی تطبیق کر لیں پھر اس میں تھوڑی وضاحت دیتے ہیں کیسے فرق نہیں ہے, کیوں نہیں ہے. دیکھیں پہلے کہاں پہنچے تھے وہاں سے آگے چلتے. جی بالجملہ یعنی خلاصہ, پچھلی بات کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ لیس المعنی فی کلمت من ولفظ الابتدا مثلا الا الابتدا. من اور ابتدا کا کیا معنی ہے دونوں کا؟ ابتدا. من حرف ہے اور ابتدا دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی معنی دونوں کا, ابتدا. فکما لا یعتبر فی معنی ہو معنی الابتدا لحاظہ فی نعفن کما لا یعتبر فی معنی ہو معنی الحرف معنی من لحاظہ فی نفسہ و مستقلا. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ایک منٹ یہ سر پیچھے جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کے ضمیر لوٹانی چاہیے. لیس المعنی فی کلمت من ولفظ الابتدا مثلا الا الابتدا فکما لا یعتبر فی معنی ہو لحاظہ فی نفسہ و مستقلا. اسم میں تو لحاظہ فی نفسہ و ہاں اسم میں وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی فی نفسہ و مستقل والا لحاظ قید نہیں بن رہا اسم کے معنی. کما لا یعتبر فی معنی الابتدا لحاظ الابتدا فی نفسہ و مستقل, یعنی اس کا لحاظ ابتدا کا معنی جو ہے کلی وہ ہے, اس معنی کے ساتھ یہ لحاظ کرنا کہ یہ معنی مستقل ہے اور یہ معنی فی نفس ہی ہے, یہ لحاظ اسم کے معنی میں نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو وہ معنی مرکب ہو جائے گا, وہ بھی قائم بالغیر ہو جائے گا, یعنی ایک اور لحاظ ساتھ اضافی ہو رہا ہے. اسم اور پھر حرف کا وہ جو لحاظ ہے فرق, ہاں یہ ہے فرق ہو جائے گا. ہاں جی فرق نہیں, یعنی استقلال والا لحاظ جو اسم کے معنی میں یہ لحاظ قید اسم کے معنی کی قید اسم کا معنی مقید نہیں ہے اس لحاظ سے. واضح ہوا یا نہیں واضح؟ شیخنا نہیں واضح؟ مثال کے طور پہ غرفہ کا کیا معنی ہے؟ غرفہ زید کا کیا معنی ہے؟ مثلا عابد کا کیا معنی ہے؟ عابد کا معنی ہے یہ ذات. ٹھیک ہے, مثلا آپ کا جو بھی نام ہے, جو کسی کا نام ہے اس کے نام حیدر کی جو ذات ہے, اس جب ہم لفظ حیدر کہتے ہیں تو یہ فلاں شخص حیدر ابن فلاں ذہن میں آ جاتا ہے. جب ذہن میں آ جاتا ہے تو اس میں اس معنی میں اس ذات کے سمجھنے میں اس چیز کو ہم نے قید نہیں بنایا کہ یہ معنی مستقل ہے, کسی اور کا محتاج نہیں. یعنی یہ لفظ حیدر
لفظ زوار، لفظ کفایت، جو بھی یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ اپنے معنی پہ فقط یہ لفظ دلالت کر رہا ہے، نہ کہ اس لفظ کو معنی ذات زید، ذات زوار دینے میں یہ معنی اس لحاظ کی ضرورت نہیں کہ یہ مستقل ہے اور کسی اور لفظ کا محتاج نہیں ہے تب یہ معنی مستقل دے گا، نہیں، یہ لحاظ کی ضرورت نہیں۔ جو ہی ہم کفایت کہیں گے فوراً ذہن میں یہ ذات آ جائے گی۔ اب اس لفظ کفایت کے معنی جو اس کی ذات ہے سمجھنے کے لیے اگلا لحاظ یہ ذات سمجھنے کے لیے اس لحاظ کی ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ مستقل دے رہا ہے معنی، ہمیں اس کفایت کے ساتھ مثلا ذهب کفایت الى حرم امیر المومنین، یہ اگلے ساتھ جملے لانے کی ضرورت، یہ لحاظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لفظ کو اپنا معنی دینے میں۔ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ غیر کو ساتھ نہیں لائیں گے، جس طرح من کو جو ہے اس معنی ابتدا سمجھنے کے لیے بصرہ اور آخر جو ہے جملہ اسم اس کے ساتھ ملائیں گے تب اس کی معنی ابتدا سمجھنا ہے، لیکن اسم بھی اسی طرح نہیں ہے، اس کی معنی مستقل۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی حرف من کے انہوں نے ابتدا میں بھی صاحب کفایت کہہ رہے ہیں، وہاں لحاظ ہے وضع کرنے والے کا کہ اعلیٰ ہے، لیکن من اپنے معنی دینے میں اسم کی طرح مستقل ہے، یعنی بے معنی یہ جو قائم بالغیر ہے نا، یہ جو قائم بالغیر والا لحاظ، یہ حرف کے معنی سمجھنے میں اس کا دخل نہیں، یہ اس کا جز نہیں ہے، یہ اس کی قید نہیں ہے، ورنہ یہ جز حقیقی ہو جائے گا۔ یعنی من کا معنی ابتدا جو ہے، یہ اس نقطے میں غور کیجیے گا، اس کو سمجھنے کے لیے شیخ حیدر التفت فراست، یہ معنی سمجھنے کے لیے من کا معنی ابتدا، اس کے ساتھ یہ لحاظ کرنا کہ یہ من تب معنی ابتدا دے گا جب میں کہوں گا صرف من النجف الی الابتدا، یعنی من کو ملاؤں گا نجف کے ساتھ اور صرتوں کے ساتھ، تب یہ حالت جو ساتھ دوسرے کے ساتھ قائم ہونے والی حالت، اس کا لحاظ بھی جو ہے نا یہ قید نہیں بن رہی من کا معنی ابتدا دینے، جیسے اسم میں استقلال والا لحاظ قید نہیں بن رہا، وہ ابتدا کا معنی مستقل جو ہے وہ دینے میں یہ قید نہیں، اگر قید بنیں گے تو پھر تو موضوع و خاص مستعمل فی خاص ہو جائے گا، جب قید نہیں ہے تو وہ عام معنی رہے گا۔ دونوں میں فرق نہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، یہی تو صاحب کفایت کا نظریہ ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی اسمی ہے وہ ابتدا، اور اگرچہ وہ حرف ہے لیکن فقط لحاظ میں بات فرق ہے، استعمال میں بھی فرق نہیں، بس لحاظ میں فرق ہے، مستعمل فی عام، موضوع عام، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی عام ہے ادھر بھی عام ہے، ٹھیک ہے، مستعمل فی میں بھی وہی تو ان کا نظریہ عام کہہ رہے ہیں، خاص کی طرف تو جا ہی نہیں رہ سکتے، ہر جگہ پہ عام ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیے گا، یہاں پہ آگے کذالک، اب اسم کا جو لحاظ استقلالی ہے وہ اس کا معنی ہے اسم دینے میں کوئی دخل نہیں، اس لحاظ کا خیر نہیں مان رہی۔ کذالک لا یعتبر فی معنی، ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ جی نہ کذالک لا یعتبر فی معنی ہا معنی الحروف، یا کلمت مین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہا کی بات چونکہ حروف میں چل رہی، موضوع بات تو حروف ہی ہے نا، اس میں بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر عبارت کی طرف دیکھیں کلمت مین بھی کہہ سکتے ہیں، کلمت مین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ٹھیک ہو گیا، یعنی اصل موضوع بعض حروف ہیں اس کے اعتبار سے، لیکن لفظی اعتبار سے کلمت مین ٹھیک ہے۔ کذالک لا یعتبر فی معنی کلمت من لحاظ من فی غیرہا، غیر کلمت من وعالتن، یعنی من جو معنی ابتدا دے رہا ہے نا، وہ دے رہا ہے ابتدا، صرف تو من النجف الی الکربلا، ٹھیک ہے، یہ معنی من ابتدا والا قائم بالغیر ہے، غیر اگر نجف اور وہ صرف تو نہ ہو تو من ابتدا والا معنی من کوئی اور معنی تمیز والا دے گا، ٹھیک ہے، جیسے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں من نے تمیز کا معنی دیا ہے، ابتدا والا معنی نہیں دیا، تو معنی وہ قائم بالغیر ہی دے رہا ہے من، خود بخود من کہیں گے تو ہمارے 10 معنی اگر ہے من کے لغت عربی میں تو ہمیں کیا پتا کون سا معنی نہیں دے گا جب تک دوسرے کے ساتھ ملے گا نہیں، حرف واضح شیخ ہے نا، واضح، لیکن اس میں اگلی بات یہ ہے صاحب کفایہ کا نظریہ جو دوسرے نظریوں سے جدا ہو رہا ہے وہ یہاں ہو رہا ہے،
وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مین اپنا معنی دوسرے کے ساتھ مل کے قائم بالغیر ہو کے دیتا ہے، لیکن یہ قائم بالغیر یعنی مین اپنا معنی دوسرے کے ساتھ مل کے دیتا ہے، یہ لحاظ مین کے معنی میں داخل ہے، مین کے معنی ابتدا کی قید نہیں ہے، اس لیے مین کا معنی وہ عام ہی رہے گا، اگر قید بن جائے وہ تو خاص ہو گیا، بزرگ وہ بھی خاص ہو گیا، مستعمل بھی خاص ہو گیا، یہی مشکل ہے، قید میں نہیں ڈالنا مین کو مقید ہے اس لحاظ سے، وہ لحاظ ہے ہین الوضع، وہ لحاظ ہے، لیکن اس لحاظ کو معنی مین میں ہم نے لے کے نہیں آنا تاکہ معنی مین عام رہے، یہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں، شیخنا واضح ہوئی بات ہے نہیں، جس کو بھی واضح نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو 10 دفعہ دہرانے کے لیے اس مطلب کو تیار ہوں، کوئی بات نہیں، تاکہ آپ لوگوں کا ایک یعنی مانوسیت ہو جائے ان عبادتوں سے، ان مطالب کے حل کرنے میں مانوسیت ہو جائے۔ ہاں شیخنا آپ کو حل ہوا یہ مطلب؟ ہاں تو برکت آگے جمعہ آ رہا ہے، اس کا مطالعہ مباحثہ آپ لوگ کریں ضرور، انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلے لا یعتبر، یعنی وہ اعلیٰ کے طور پہ مین کا معنی قائم بالغیر ہے، حقیقت اس کی یہی لحاظ میں ہے، لیکن آپ نے اس کو اس لحاظ کو معنی مین کی قید نہیں بنانا بس جی، استعمال کے وقت ہاں جی، استعمال کو لحاظ نہیں کرنا، اس لحاظ کو لحاظ نہیں کرنا، یہ بہترین تعبیر ہے، اس لحاظ کا لحاظ ہی نہیں کرنا، گویا لحاظ ہی ہے ہی کوئی نہیں، جیسے اس میں ہے، یہ ہو گیا وَكَمَا لَا يَكُونُ لِحَاظُهُ فِيهِ ضمیر ہے جرجا اسم کہہ لیں، یہ ابتدا کی جیسے پیچھے لفظ ابتدا آیا، لا يكون لحاظ الابتداء فيه، ٹھیک ہے نا، لحاظ الاسم فی الابتداء یہ تھوڑا مناسب نہیں، ٹھیک ہے نا، کما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئیته، یعنی لحاظ الابتداء یا لحاظ الاسم، یہ وہ لحاظ کیا ہے کہ یہ جناب اسم اپنا معنی مستقل طور پہ دیتا، کسی اور کا محتاج نہیں، یہ جو لحاظ ہے اس میں، کما لا یکون لحاظ الاستقلالی فی الاسم یا فی الابتداء موجبا لجزئیت، یعنی اسم کا معنی مثلا غرفہ ہے، مثلا انسان ہے، اس میں انسان مستقل اپنا معنی حیوان ناطق دے رہا ہے، اس میں استقلال والا لحاظ وہ اس کا جز معنی کا ہم نہیں بنا رہے، لہذا وہ معنی ہے انسان حیوان ناطق جزئی نہیں یرحمکم اللہ، بلکہ وہ معنی کلی ہے، عام ہے، واضح انشاءاللہ، جب عام ہے تو وہ جو لحاظ موجود ہے استقلال والا لحاظ ہے، لیکن وہ ہم اس لحاظ کا لحاظ نہیں کر رہے اس معنی میں، یہ جو ہے کما ثانی جو ہے کما لا یکون لحاظ فی موجب لجزئیت، یہ جواب کس کے لیے؟ دو مطلب، پہلا وہ جواب دیا کما، مثال دے، ہاں جی، پھر یہ دوسرے مرتبہ انہوں نے کہا کما، یہ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بدل کے کر رہے ہیں کہ اس لحاظ عالی کا بھی اعتبار نہیں ہے معنی حرف کے دینے میں معنی ابتدا، اور لحاظ استقلالی کا اسم کا معنی مثلا ابتدا کا لفظ الابتدا یا لفظ انسان دینے میں لحاظ استقلالی کا کوئی دخل نہیں ہے تاکہ وہ معنی جزئی ہو جائے، اسی طرح کما لا یکون لحاظ فی موجب لجزئیت، یعنی لحاظ واضح نے جب ہین الوضع جو ہے نا اسم کو وضع کیا تو اس نے استقلال کا لحاظ کیا تھا کہ معنی اسم اپنے معنی پہ مستقل دلال کرے، وہ لحاظ ہین الوضع ہے، لیکن وہ ہین الوضع جو اسم کو وضع کرتے ہوئے ابتدا کو اس انسان کو کوئی بھی اسم لینے اس کو وضع کرتے ہوئے جو واضح نے اسم کے معنی میں استقلال کا ہین الوضع وہ جو لحاظ کیا تھا اس لحاظ واضح کی وجہ سے اسم کا معنی جزئی نہیں ہوا، اسی طرح کذالک الحرف، حرف ہین الوضع من بمعنی ابتدا، واضح نے حرف کو لحاظ کیا تھا قائم بالغیر ہوتا ہے، یہ غیر کے ساتھ ملے گا تو معنی دے، یہ لحاظ کیا تھا، اس طرح اسم میں استقلال والا لحاظ اس کو جزئی حقیقی نہیں بناتا اسم کے معنی کو، اسی طرح حرف میں یہ جو لحاظ ہے قائم بالغیر ہین الوضع، یہ جو لحاظ ہے قائم بالغیر یہ حرف کے معنی کو بھی جزئی حقیقی نہیں بناتا، یہ کہنا چاہتے ہیں شیخ۔
چونکہ حروف اپنا اسماء میں اور حروف میں بھی وضع عام ہے، موضوع لہو عام آگے ہو رہا ہے، یعنی بعض کے وقت واضح نے جب مین کو ابتدا کے لیے وضع کیا تو وہ جو لحاظ مین میں ہے کہ یہ دوسرے کے ساتھ ملے گا الفاظ کا تو پھر ابتدا کا معنی دے گا، یہ لحاظ واضح کے پاس تھا یہ لحاظ، لیکن اس لحاظ نے اس معنی حرف کو جزئی نہیں بنایا، جیسے اسم میں بھی جزئی نہیں بنایا۔ جب اسم جو ہے نا مثلا غرفہ اور کلمت ابتدا انسان کوئی بھی اسم لے لیں، جب اسم کو واضح نے وضع کیا اس معنی کے لیے، اسم کسی اور لفظ کا محتاج نہیں، ابتدا لفظ کسی اور چیز کا محتاج نہیں اپنا معنی دینے میں، انسان کسی اور لفظ کا محتاج نہیں اپنا معنی دینے، مستقل ہے، تو مستقل والا لحاظ کیا تھا واضح نے جب لفظ کو معنی کے لیے وضع کر رہا تھا، وضع عام کیا تھا، لیکن اس لحاظ کی وجہ سے وہ معنی اسم میں جزئی نہیں ہوا، وہ معنی عام ہی رہا، وہ معنی کلی رہا۔ اسی طرح حرف میں بھی حرف میں قائم بالغیر والا لحاظ واضح نے کیا تھا کہ حرف من تب معنی دے گا جب من النجف کہیں گے، سید کو من النجف دوسرے کے ساتھ ملے گا، یہ لحاظ کیا تھا جب من کو ابتدا کے لیے وضع کیا تھا، لیکن اس طرح اسم میں استقلال والا لحاظ اسم کے معنی کو جزئی، اسی طرح ہین البال حرف کو ابتدا کے معنی میں وضع کرتے یہ لحاظ حرف کے معنی کو جزئی نہیں بناتا۔ جس بندے کو واضح نہیں ہوا یہ آخری جملہ وہ پوچھ سکتا ہے، اگر نہیں واضح کوئی شرم اس میں سیکھنے کے مرحلے میں، اور مولا علی فرماتے ہیں الحیا مقرون بالحرمان، ہین الواز لحاظ جزاک اللہ، وہ تو سب ہی کہہ رہے ہیں نا، سب تینوں قول جو ہیں روح میں یا اسماء میں بھی کہ وضع عام ہے، سب بھی کوئی بھی نہیں کہہ رہا وضع خاص ہے، موضوع لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بس سب عام کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح جیسے اسم کا معنی ابتدا عرفہ انسان اس لفظ کو اس معنی عام کے لیے وضع کرتا ہے، ہین الواضح اس کے ذہن میں عام معنی ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی لحاظ ہوتا ہے واضح کہ یہ مستقل ہے، جب انسان کہوں گا تو سامع کو یا متکلم کو اور لفظ لانے کی ضرورت نہیں انسان کا معنی سمجھانے میں، یہ مستقل والا لحاظ تھا، لیکن یہ مستقل والا لحاظ اس معنی اسم کا جز نہیں بنا تاکہ وہ جز حقیقی بنے، بلکہ وہ ایک چیز لحاظ ہے لیکن خارج ہے معنی سے۔ جی اب وہی اسی طرح جب واقع ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اہل لغت اس کو کس طرح کیا معنی لیتے ہیں، جزئی سمجھتے ہیں، عام سمجھتے ہیں، اس لحاظ کو قید بناتے ہیں نہیں بناتے، تو اس ہم لغت میں مقلد ہیں اہل لغت کے، لغت میں ہم کس کے مقلد ہیں، اہل لغت، جیسے وہ کہیں گے ویسے کرنا پڑے گا۔ تیسرا چوتھی قسم ہے انہوں نے کہا امکان بھی نہیں ہے، فرض کر سکتے ہیں لیکن خارج میں واقع ہے نہیں، اس کو عبادت جی دلیل ہوئی ہے یعنی وقوع، یعنی خارج میں اہل لغت نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا، یہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے لیکن تھوڑا ہمیں وہ باتیں سمجھنے میں نا تھوڑی مانوسیت ہو جائے گی۔ اگلا جملہ دیکھیں، ان قلتا لہذا لم یبق فرق بین الاسم والحرف المعنی، یعنی مین کا معنی بھی وہی ابتدا ہے، ابتدا کا معنی بھی وہی ہے، مین کے معنی میں بھی وہ لحاظ داخل نہیں ہے، یعنی عام معنی ہے، لحاظ قائم مل گئے، اور اس میں ابتدا کے معنی بھی استقلال والا لحاظ داخل ہے، وہ بھی عام معنی، وہ بھی عام معنی، دونوں عام معنی ہیں، دونوں مین کا معنی بھی ابتدا عام ہے، ابتدا کا معنی بھی یہ کل افراد الابتدا مراد ہے، یہ بھی عام ہے، تو دونوں معنی میں پھر فرق کرو، مین اور ابتدا اسم اور مین حرف کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوا، یہ اشکال ہے، خود اپنے اوپر سے ابن کفین اشکال کیا، ولازم کون مثل کلمت مین ولفظ الابتدا مترادف ہے، مین اور ابتدا پھر تو مترادف ہو گئے، یہ دوسرا اسی اشکال کی توضیح سمجھ لیں۔ صح استعمال، پھر اگلی بات آگے بھی اشکال جاری ہے، صح استعمال کل من ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، مین و ابتدا دونوں میں سے ہر ایک استعمال ہو سکتے ہیں، فی موضع آخر دوسری کی جگہ، صرف تو مین النجف مین کی جگہ ابتدا آ سکتا ہے کیونکہ مترادف ہے ایک ہی معنی ہے، اور ابتدا کی جگہ مین آ سکتا ہے، ابتدا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح ہو جائے گا، یہ اشکال ہے ان کا، آگے جی دیکھیں، سا استعمال کل من ہوا فی موضع آخر وہاں کذا سائر الحروف،
مال اسماء الموضوع المانیہ، چاہے وہ مین لے لیں یا باقی حرف لے لیں، جتنے بھی الہ ہے، فی ہے، جتنے بھی حروف ہیں، وہ سب میں یہ اشکال آئے گا مع الاسماء الموضوع المانیہ، یعنی ہر مثلا فی کا معنی ظرفیت ہے تو وہ ظرف کا ظرف اور فی مترادف ہو جائیں گے، باقی سارے حروف اسی طرح وہ باطل بے ضرور، وہ کہتے ہیں یہ بے ضرورہ، یہ بدعت ہے، یہ تو اہل لغت اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، مترادف بھی نہیں ہے، ایک کی جگہ دوسرا نہیں آ سکتا، یہ کوئی اگر کہہ رہا ہے تو یہ تو بات باطل ہے کہ ایک کی جگہ دوسرا آ سکتا ہے، لیکن نظریہ صاحب کفایہ پہ یہ اشکال خود انہوں نے وارد کیا ہے کہ اگر یہ مترادف ہیں ایک ہی معنی ہے تو پھر ایک کی جگہ دوسرا آنا چاہیے، حالانکہ یہ باطل ہے بدعت ہے کما واضح کول۔ تو جواب اس کا سنیے گا، آگے جواب یہ ہے الفرق بینہما کی ضمیر کدھر گئی؟ اسم اور حرف دونوں میں فرق یہ ہے انما هو فی اختصاص کل منہما بوضع، یعنی جب ایک وضع ہے، دوسرا موضوع ہے، تیسرا مستعمل فی، یہ تین چیزیں ہیں نا، وضع، موضوع، مستعمل فی، یہ تین چیزیں ہیں۔ وضع کے وقت فرق ہے حرف اور اسم میں، موضوع میں بھی فرق نہیں ہے، مستعمل فی میں بھی فرق ہے۔ صاحب کفایہ کہ یہ جو تین صورتیں ہیں وضع، موضوع، مستعمل فی، موضوع میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا معنی عام ہے، لیکن وضع میں فرق ہے دونوں من اور اسم میں۔ جب وضع میں فرق ہے تو اس وجہ سے ایک دوسرے کی جگہ نہیں آتی۔ وضع میں اب فرق سنے گا، حروف کو قائم بالغیر کا لحاظ کیا گیا ہے، ہین الفاظ، جب واضح نے من کو ابتدا کے معنی کے لیے وضع کیا، ابتدا کا معنی عام تصور کیا، لیکن من کو جب وضع کیا ابتدا معنی کے لیے تو اس میں لحاظ کیا واضح نے کہ من کو ابتدا کا معنی اس وقت آئے گا جب یہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوگا، یہ دوسرے کے ساتھ ملے گا الفاظ ساتھ پھر معنی رہے، یہ لحاظ کیا تھا من میں واضح نے، اسم میں یہ لحاظ نہیں کیا۔ جب ابتدا کو وضع کیا تھا اس وقت یہ لحاظ واضح نے نہیں کیا تھا کہ ابتدا کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ ملے گا تو ابتدا والا معنی، یہ لحاظ نہیں ہے، مستقل والا لحاظ تھا، ادھر مستقل والا لحاظ تھا، یہ خود اپنا معنی دے دے گا، کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں، ادھر دوسرے کی محتاج ہونے کی ضرورت کا لحاظ کیا تھا واضح نے جب وضع کر رہا تھا حرف کو ایک معنی کے لیے اور اس طرح اسم کو اس کے معنی کے لیے، اس وقت یہ لحاظ میں فرق آ گیا، اس وجہ سے ایک دوسرے کی جگہ نہیں آتے۔ جواب صاحب کفایہ واضح ہوا یا نہیں واضح؟ یعنی یہ جو معنی میں تو فرق نہیں، صاحب کفایہ معنی میں فرق نہیں، لیکن وضع کے اعتبار سے فرق۔ ہاں وضع کے وقت یہ لحاظ حرف جو ہوتا ہے وہ قائم بالغیر ہو کے معنی دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ مل کے معنی دیتا ہے، اور اسم فی نفس ہی مستقل معنی دیتا ہے، کسی اور کے ساتھ ملے بغیر معنی اپنا دیتا ہے۔ یہ لحاظ کیا تھا واضح نے، دونوں میں فرق کیا تھا، اس اعتبار سے دونوں میں وضع کے مقام پہ فرق ہے، موضوع میں فرق نہیں ہے، مستعمل فی میں دونوں میں فرق نہیں ہے، لہذا اس وضع کے مقام پہ فرق ہونے کی وجہ سے ایک چیز یعنی اسم حرف کی جگہ نہیں آ سکتا، حرف اسم کی جگہ نہیں آ سکتا، یہ ہے وزن۔ ہین الوزن جو لحاظ ہے نا، حرف کا لحاظ قائم بالغیر ہے، ہین الوزن اور اسم کا لحاظ مستقل فی نفس ہی ہے، اس لحاظ نے ہین الوزن ایک دوسرے سے جدا کر دیا، فرق کر دیا، اسی وجہ سے ایک دوسرے کی جگہ نہیں آ رہا، یہ جواب ہے۔ اچھا ایسا انہو زیادہ اسم لیراد من ہو مانا ہو بما ہوا فی نفسی، اس لیے ہین الوزن، یہ واضح نے لحاظ کیا تھا کہ اسم کو اس لیے وضع کیا گیا تاکہ اس لیراد من الاسم مانا الاسم بما ہوا بنا، یعنی وہی معنی ہوا مراد ہے، اور اسی اسم سے ہی وہ معنی فی نفس ہی سمجھ آ رہا ہے، ابتدا سے، ابتدا والا معنی، کسی اور لفظ کی ہمیں ضرورت نہیں ابتدا کا معنی سمجھنے کے لیے، یہ لحاظ واضح نے کیا تھا اس میں۔ بل حرف میں کیا لحاظ کیا تھا؟ لے یراد من الحرف معنی الحرف لا کذالک کا اشارہ کی طرح، لا کذالک یعنی لا بما ہوا بلا فی نفسہ بل فی الغیر، یہ لحاظ کیا تھا۔ کما مرت الاشارہ الیہ غیر مرہ، یعنی یہ فرق ہم نے پیچھے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، پر اختلاف بین الاسم والحرف فی الوزن، دونوں میں اسم اور حرف میں اختلاف ہے، یہ نہیں کہ کوئی اختلاف نہیں، موضوع میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی معنی ہے، مستعمل فی میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی معنی ہے حرف اور اسم، لیکن وزن میں اختلاف۔ اچھا پہلے فرق اختلاف بین الاسم والحرف فی الوزن یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدہما فی موضع، یہ جواب ہو گیا تمام اشکالات جو پچھلے تھے، مترادف ہے ایک دوسرے کی جگہ، چونکہ وزن میں فرق ہے اسم اور حرف میں،
تو جب فرق ہے تو ایک دوسرے کی جگہ نہیں لا سکتے، یہ وجہ جی۔ اب یہاں پہ عدم جواز استعمال آدم فی موضع آخر وَإِنْ اتَّفَقَا فِيمَا لَهُ الْوَزْنُ، فیما لہو الوزن یعنی موضوع لو، فیما لہو الوزن موضوع، یعنی حرف اور ایسا عام ہے، ابتدا کا معنی بھی عام ہے، کوئی افراد پہ صادق آتا ہے معنی ابتدا، اور من کا معنی جو ابتدا ہے وہ بھی کئی افراد پہ صادق آتا ہے، عام معنی ہے۔ موضوع عام میں دونوں کا معنی عام ہے، من اور ابتدا، وزن میں فرق ہے۔ وقد عرفت بما لا مزید ہے، پیچھے ان کا ہمیں یہ سارا بیان دے چکے ہیں۔ انا نحو ارادۃ المعنی، پہلے نحو ارادۃ المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیات ہاں، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہی بات کو دہرا دی آخر میں، خلاصہ غور کیجیے کہ اس آخری جملے پہ کہ واضح میں حرف من کو پوری توجہ سنیے گا شیخ عابد، آپ بھی عابد ہیں، دو عابد آئے اکٹھے بیٹھے، عابد خان جائتا میں ہر حاضر میرا جائے بہتر نہیں ہے، کل حال حاضر چاہیے، مسجد میں کافی عابد جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کل حال التفت جیدن عالم اور عابد میں آج بہت بھی ہے، چلو ایک حدیث سب برادر کہہ رہے تھے ہو جائے، تو درمیان میں یہ کہا گئی کہ عابد اپنے آپ کو بچاتا ہے، روایت میں عالم اپنے آپ کو بھی نجات دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ان کی ذات پہ درود پڑھے، فرماتے ہیں عالم ينتفع منیت المری شہید ثانی میں، عالم ينتفع بعلمی، آپ کے علم سے جتنے لوگ فائدہ لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کسی کو آپ کوئی بات سمجھا رہے ہیں، عالم ينتفع بعلمہ افضل من 70,000، 70,000 عبادت سے عالم چاہے کتاب کے ذریعے، کسی جواب کے ذریعے، جس ذریعے سے بھی وہ فائدہ دے رہا ہے۔ یہ امام کو فرمان ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں مزید خدمت دین کا جذبہ بیدار رہے، اتنا فرق ہے عالم اور عابد میں۔ تو عابد میں توجہ کیجیے گا، انا نحو ارادۃ المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیات مکمل، یہ جو ہین الفاظ واضح ہیں، حرف کا معنی پوری توجہ سنے گا، قائم بالغیر کا لحاظ کیا تھا، یہ اس حرف کے معنی کے مقومات میں سے نہیں ہے، جز نہیں ہے، اس کو خصوصیت نہیں دے گا، داخل نہیں، اس کی حقیقت میں داخل نہیں، لحاظ ہے، لیکن من کے معنی ابتدا جو من کا ہے اس معنی میں کہ یہ ابتدا والا معنی من جب ساتھ ملے گا سرت اور نجف کے تب یہ معنی، یہ جو لحاظ ہے جب ملے گا دوسرے لفظوں کے ساتھ من تب معنی، یہ لحاظ من کے معنی ابتدا میں داخل نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے نا یہ بات میرا خیال میں جو ہے نا آگے پھر نئی بات شروع ہو گئی، خبر انشاء کی یہ ہفتے کو دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی مزید چند ایک دقائق اربعاء کی مناسبت سے وہ برادر نے طلب بھی کیا تھا، تو اربعاء کی مناسبت سے مختصر ایک آیت جو ہے نا آپ کی خدمت میں جو ہے نا شاید آپ کا بیان کی ہے یا نہیں، فرمایا